بڑا لائعمل آ سکتا ہے. سب نے یہ کہا ہے کہ اس کو کچھ دنوں پہ دوبارہ سے ڈی چوک کی طرف آنا. وہاں پہ ان کو 10 دن کے لیے 6x8 کے سیل میں بند کر دیا گیا اور ان کو جو ہے وامٹ ہوا اور پھر 14 گھنٹے ان کو اندھیرے کمرے میں رکھنا. علیکم ناظرین، میں ہوں قمبر زیدی، ڈیجیٹل میڈیا آپ میرا دیکھ رہے ہیں. فیصل چودھری صاحب جو کہ گزشتہ کئی روز سے ہم دیکھ رہے ہیں روز عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں. بڑی خبریں ان کے پاس موجود ہیں اور بڑی سرپرائزنگ خبریں ہم آپ کو اس ویلاگ میں دینے والے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ایک تو آج ثوابی میں جلسہ باقاعدہ طور پہ تحریک کا آغاز ہے. اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کا اسپیشل میسج کیا ہے؟ عمران خان صاحب کس طرح سے اس گیم کو پوری لیڈ کریں گے تحریک کو؟ اور نکلنے کے حوالے سے جو ڈیل کی خبریں، اس حوالے سے اندر فیصل چودھری صاحب کی کیا بات ہوتی رہی ہے؟ ایک دوسرا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے وہاں پہ روٹین، ڈیلی کی روٹین اور خان صاحب کا کھانا پینا، اس پر بڑی گفتگو الیکٹرانک میڈیا کرتا ہے. لیکن چونکہ چودھری صاحب روزانہ جاتے ہیں، چودھری صاحب کو پتہ ہے کہ رائٹ نو ایٹماسفیئر کیا ہے، خان صاحب ان سے کیا باتیں کرتے ہیں اور آپس میں پارٹی کے اختلافات پر جو بھی گفتگو ہوتی ہے خان صاحب نے اس پر کیا ہدایت جاری کی ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہم اس ویلاگ میں ڈسکس کرنے والے ہیں وہ خان صاحب سے ان ملاقاتوں کا سلسلہ ہے جو کہ بظاہر یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا آفر ہے اور خان صاحب اس پہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ فیصل چودھری صاحب سے ڈسکس کریں گے. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے خان صاحب کے بیانات کو ٹیلی ویژن پہ بھی بتا رہے ہیں. خان صاحب جو کچھ وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں. ہم آج آپ سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنا چاہیں گے. آج ہمیں وہ باتیں بتائیں کہ جو ٹیلی ویژن کی زینت نہیں بنتی. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں آپ جا کے خان صاحب سے کرتے ہیں، خان صاحب آپ سے کرتے ہیں، جو کہ اس طرح سے ٹیلی ویژن پہ نہیں چلائی جاتی. خان صاحب نے اب باقاعدہ طور پہ یہ جو آج ثوابی میں جلسہ ہے اس کے حوالے سے کیا میسیجنگ کی تھی اور کیا چاہتے تھے وہ کہ کس طرح سے ہو اور اس کے بعد پھر کیا آگے کا لائے عمل ہے اس پہ؟ دیکھیے قمر خان صاحب کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس آئینی ترامیم کے اور لیجسلیشن جو ہوئی ہے ایکسٹینشن کی کو لے کے. ان کا یہ خیال ہے اور یہ بڑا فرملی ان کا خیال ہے اور ہم سارے اس کو انڈورس بھی کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر حملہ ہے اور جمہوریت کے اوپر حملہ ہے. کیونکہ جمہوریت جو ہے بنیادی طور پہ رول آف لا اور اکاؤنٹیبلٹی فرام دا پبلک ایٹ لارج ہوتی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں. ورنہ تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرز بھی الیکشن تو وہ بھی کراتے ہیں. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے یہ ایک فارم 47 کی جو الیکشن کا فراڈ ہوا، جس کے جو وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اور سلطان راجہ جو ہیں اس کے ٹولز ہیں، اور ظاہر ہے پیچھے جو لانے والی قوتیں ہیں، طاقتور لوگ جو ہیں، وہ اس الیکشن فراڈ کو کور کرنے کے لیے انہوں نے عدلیہ کے اوپر یہ حملہ کیا ہے. اور بنیادی طور پہ یہ حملہ پاکستان کے عوام کے حقوق پہ ہوا ہے. تو خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم ان ترامیم کو مانیں گے یا ان جو قانون سازی کو مانیں گے تو پھر تو چیونٹیوں کی طرح زندگی گزاریں گے. اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا عوام کو بھی، اور پارٹی کے لیے تو بڑا کلیئر میسج ہے کہ آپ کو جو ابھی روڈ موومنٹ جو شروع ہونے والی ہے اس میں ٹکٹ ہولڈرز ہوں، ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں سٹنگ، اگر کوئی شخص اس میں احتجاج میں شامل نہیں ہوگا یا نہیں آئے گا تو اس کو پارٹی سے جو ہے پارٹی اس سے قطع تعلق بھی کرے گی اور ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی پولیٹیکل فیوچر جو ہے ایسوسیٹڈ نہیں ہوگا. یہ کوئی اس کا ایویلویشن ہوگی؟ کس طرح سے یہ جانچا جائے گا یہ بندہ نہیں اتنے؟ دیکھیں یہ ڈیٹیلز میں جانے کا نہ وقت ہے اور نہ یہ ڈیٹیلز بعد میں جب آئیں گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو ابھی جو معاملہ ہے، خان صاحب نے جو ہے کیٹیگوریکلی پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیے ادارہ جو ہے وہ پاکستانیوں کا ادارہ ہے، فوج کا ادارہ، ہم سب کا ادارہ ہے. پہلے بلوچستان کی انہوں نے بات کی کہ نہیں، یہ بتایا گیا خان صاحب کو کہ سر آپ کے پیچھے یہ ہوا کہ جو اس ٹائم اخبارات بھی نہیں تھے کہ خان صاحب بندے ہو جاتے ہیں اکٹھے لیکن وہ جو ہے کامیاب اس طرح سے موومنٹ نہیں ہوتی، لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، علی امین صاحب بھاگ گئے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں؟ دیکھیں بات سنیں، علی امین ہو یا دوسرے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قسم کا ایک ریاستی جبر ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اس کے باوجود یہ احتجاج ہو جانا بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں نا لوگوں کے گھروں میں جا کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جس طرح سے انتظار حسین پنجوتا لیٹسٹ ایگزامپل ہیں، اس سے پہلے شہباز گل سے آپ سٹارٹ کر لیں، اس سے اعظم سواتی، پھر فواد چودھری سمیت جن کے ساتھ جو ہوا، اپنا جو لوگ جو ابھی نہیں نظر آتے ان کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہوا، وہ سب جب سٹوریاں آئیں گی تو میں نے بلکہ خان صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو خان صاحب کہنے لگے کہ ابھی ان لوگوں کی سٹوریاں تو سامنے نہیں آئیں، تو وہ جب آئیں گی تو پتہ لگے گا کہ
کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے، میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ اسٹوری سامنے آئیں گی. تو ایشو یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے بلکہ یہ کل یہ مینشن کیا کہ دیکھیں پہلے آپ یہ کہتے تھے جی وہ ٹیررسٹ ہیں، مسنگ پرسنز جو ہیں ان کو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. اب آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کیا ہے وہ تو پوری دنیا میں بھی میسج گیا ہے. تو اس سے ایک نفرت اور ایک خلیج بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارا ادارہ ہے، اثاثہ ہے ہمارا، اس کو پچ نہیں کرنا چاہیے عوام کے خلاف. اور اس کی وجہ جو ہے پچ کرنے کی وہ موجودہ حکومت کی جو ایک اللیگل ایک پلان ہے جو کہ فارم 47 کی یعنی آپ حکومت کہہ ہے. رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو پش نہیں کرنا چاہیے. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ادارہ ہے اور فوج سب کی ہے، کسی ایک شخص کی نہیں، ایک پارٹی کی نہیں، ایک شخصیت کی نہیں. فوج ہم سب کی ہے، پاکستانیوں کی ہے. لہٰذا فوج کو اور جو پاکستانی عوام ہیں ان کا جو آپس میں جو معاملات ہیں، جو ایک کربنگ ہے یا اس وقت جو پولرائزیشن ہے وہ ملک کے لیے اور ادارے کے لیے اچھی نہیں ہے. تو وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ہے وہ سوچنا پڑے گا، پالیسیز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. تو اب ہم یہ پوسچرنگ دیکھیں گے کہ جو جلسے ہوں گے اس میں فوج کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. اب دیکھتے ہیں جی. نہیں فوج کے خلاف تو دیکھیں بات جو دیکھیں ہے، علی امین صاحب نے جو پچھلا جلسہ کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ اتنی تقریر تھی ان کی سخت تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے آفٹر شاکس یہاں وفاق میں دیکھے، اس کے بعد مقدمے ہوئے. تو آج کا کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں آج کا جو بھی ایکسپیکٹڈ ہے، آج تو جو ان کا مطمع نظر ہے وہ بیان کرنا چاہیے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ فوج کے خلاف بات کیوں ہوتی ہے اس پہ دیکھیں نا. مسئلہ یہ ہے جو یہ حکومت ہے، یہ حکومت تاثر یہ دیتی ہے کہ جی جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہم تو نہیں ہیں، ہم وہ کراتے ہیں. وہ جو بھی بندہ اٹھاتے ہیں ان کے بندے ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں جی تمہیں پتہ ہے ساڈا تو کوئی واس نہیں چلتا جی، وہ کرا دینے. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں کنوے کی جاتی ہیں باقاعدہ حکومت کی طرف سے. مختلف جو ہے وہ چیزوں سے بات پتہ لگتی ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ظاہر ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تعلق والے بھی ہوتے ہیں، خاندانی تعلقات بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، تو ایک بات پتہ تو چلتی رہتی، پوزیشنیں پتہ لگتی رہتی ہیں ایک دوسرے کی. تو یہ بات وہ باقاعدہ سے، جیسے آپ دیکھیں نا اگر جو لا منسٹر کہے کہ میرے پاس مسودہ ابھی پہنچا ہے رات کو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ میں تو یہ نہیں کرانا چاہ رہا، مجھے کہیں سے یہ آیا تو میں کرا رہا ہوں. So this is a messaging which is being done by the government. تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی جو نیگیٹو، اور اس کا پھر شاخسانہ کیا ہوتا ہے؟ شاخسانہ ہوتا ہے کہ ایک ادارہ جو ہے لوگوں کی نظر میں وہ جو ہے وہ پھر ٹارگٹ بنتے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے، ان کے جو پارلیمنٹ جیسے خواجہ شیراز کے ساتھ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی، یا انتظار حسین پنجوتا کے ساتھ ہوا، وہ شیکن ہے ابھی. تو یہ ساری چیزوں میں دیکھیں جب آپ تشدد کرتے ہیں، کسی کو ڈنڈے سوٹے سے کرتے ہیں، تو وہ بھیڑ بکریاں تو ہو جاتی ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ انسان تو نہیں ہوتے نا. دیکھ بنگلہ دیش میں بھی یہ ہوا. انہوں نے کہا کہ میں 71 میں وہاں پہ تھا 4 دن پہلے جب آپریشن سٹارٹ ہوا. لوگ حقوق مانگتے تھے اور پورا اسٹیڈیم ہمارا میچ دیکھنے کے لیے، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. لیکن جب آپریشن شروع ہوا پھر آپ ابھی رائٹ مشرقی نو پاکستان جیسا حالات اس کو آپ کی کیا پالیسی ہوگی کہ آج جو ہے جیسے ثوابی کا جلسہ ہے، اگلا کیا لائے عمل ہے؟ اسٹریٹ پاور شو کرنی ہے، سڑکوں پہ نکل کے کنونشنز کرنے ہیں، جلسے کرنے ہیں، احتجاج کرنے ہیں، کیا خان صاحب نے دیکھیں ان کا تو یہ ہے کہ آپ روڈ موومنٹ شروع کریں، اور روڈ موومنٹ جو ہے پولیٹیکل جو سائیڈ ہے وہ آج آپ کو لائے عمل دے گی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو یعنی بڑا لائے عمل آ سکتا ہے؟ مطلب اوبیسلی جب خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کو کرنا ہے تو وہ کس طرح سے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کو مزید آگے پروگرام کیا ہوگا، وہ تو ایک جو سیاسی ونگ ہے. بیکاز دیکھیں مکمل میں تو پولیٹیکل پارٹی آف پارٹی کا پولیٹیکل آفس ریلیکٹنٹ کیوں ہیں؟ خان صاحب کی ہدایات ابھی پہلی دفعہ تو نہیں آ رہی، اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں، لیکن اس طرح کی تحریک، کامیاب تحریک کیوں نہیں چل سکی؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے ریلیکٹنس ہو یا نہ ہو، دیٹ از ناٹ دا ایشو. ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت جو لوگ ہیں ان کا اور خان صاحب کا اور ورکرز کا جو رشتہ ہے نا وہ ان کے ذریعے نہیں ہے، وہ خان کا اور ڈائریکٹ ورکرز کا ہے. تو خان کی کال پہ رسپونڈ کرتا ہے ورکر. اور اس کے بعد دو پیچھے مس ہیپ ہوئے ہیں ایک ڈی چوک میں، اور وہ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی جس کی وجہ سے جو پرابلم ہوا. علی امین کو لوگ کرٹیسائز تو کرتے ہیں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ آیا تو یہاں پہ آ کے اس نے یہ احتجاج کیا، اور اس کے بعد ایک جو تصادم کا ایک خطرہ تھا اس کو بھانپ کے اس نے نہیں کیا، اور اچھی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کرٹیسزم کی گنجائش تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے کوئی کال دی جائے گی ڈی چوک آنے کے لیے؟ دیکھیے آج وہ دیکھتے ہیں کہ وہ شام کو کیا کرتے ہیں. ایکسپیکٹڈ ہے یہ کہ ڈی چوک سے پہ آنے کی دوبارہ سے کال دی جائے گی؟ جو آپ نے وہاں پہ مطلب یعنی آپ کی اپنی آبزرویشن میں بات یہ ہے کہ اب میں مطلب فیصل چودھری سے میں اس کی اپنی آبزرویشن پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ کچھ دنوں پہ دوبارہ سے ڈی چوک کی طرف آنا؟
دیکھیے میں یہ ڈی چوک کی طرف اگر تو پہلے کی طرح آنا ہے تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے. پھر تو ایک اگر تو آنا ہے دیکھیے جو آپ میں میرا اس میں ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے اور میں اوپینین اپنی شیئر خان صاحب کے ساتھ بھی کرتا ہوں. یہ احتجاج یہ بالکل روڈس موومنٹ پہ کرنا چاہیے, یہ پی ٹی آئی کا ایک فوٹے ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پولیٹیکل الائنسز بنانے پڑیں گے, آپ کو پالیٹکس کرنی پڑے گی, کیونکہ اس وقت دیکھیں خان کی بہت زیادہ پاپولیرٹی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, اور انہوں نے پاپولیرٹی اپنے ذاتی کردار کے سے ارن کی ہے, مطلب ہی ہیز ارنڈ اٹ, یہ کوئی ان کو ملی نہیں ہے, انہوں نے اپنی جرت سے, بہادری سے اور لوگوں کو مقابلہ کر کے ظلموں کا, ان کے ورکرز نے یہ ساری چیزیں مار کھا کے یہ پاپولیرٹی خان کی ہے. خان صاحب کو جو پاپولیرٹی کی جو کو کامیابی میں بدلنا ان کی رہائی کی صورت میں, ٹھیک ہے نا, اگر وہ باہر آتے ہیں تو کامیابی تو یہی ہوگی ایک موومنٹ کی, تو وہ اس پاپولیرٹی کو کس طرح سے کنورٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ان کی رہائی ممکن ہو, یہ ایک چیلنج ہے, پولیٹیکل چیلنج ہے, اسٹریٹجیکل ایک ایشو ہے, یا اس کے اوپر جو یہ ٹیکٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں. دیکھیں نا, اگر آپ جو پچھلے 2 جلسے 3 ہوئے اس میں پہلے ایگزٹ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ کس طرح سے ختم کرنا ہے. اگر آپ کو ایک روم ملا ہے 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا, تو آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ 1.5-2 سال بعد ملا نا, وہ تو انہوں نے دیا نہیں, تو اس کو کیسے مٹیریلائز کر کے آگے یوز کیسے کرنا ہے, یہ چیزیں کیسے کرنی ہے, اس کے اوپر جو ایگزٹ اسٹریٹجی ہے وہ شاید لیک کر رہی تھی. اور اب آئی ہوپ کہ انہوں نے پیچھے تجربہ غلطیوں سے بندہ سیکھتا ہے, تو آئی ہوپ کہ انہوں نے ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بالکل پلان کی ہوگی. اب اس ایگزٹ اسٹریٹجی کے ساتھ بھی جایا جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں خان صاحب بہت غصے میں نظر آئے اور وہ کورٹ پروسیڈنگ میں آئے تو انہوں نے ڈانٹا بھی, وہ کیا معاملہ ہوا تھا, کیوں غصے میں تھے خان صاحب؟ کس کو ڈنٹا؟ مطلب یعنی میڈیا جو نہیں چلا رہا تھا خبریں, اور نہیں انہوں نے ایک تو دیکھو خان کبھی بھی اور جج صاحب سے بھی تھوڑی سی نہیں, جج صاحب تو دیکھیے اگر آپ برہمی کا اظہار کیا. 21 دن کی سالیٹری میں وہ جب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ انہوں نے کیا ہے. پھر اور ایک ان اناؤنسڈ سینسرشپ تو ہے, بین تو ہے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو پتہ ہے میں نے سی پی این اے سے بات کی, میں نے پی ایف یو جی کے مظہر عباس صاحب سے بات کی ہے, میں نے تمام سینئر اینکرز آپ کو بھی میں نے میسج بھیجے کہ اپنے ادارے میں بات کیجیے, بیکاز یہ آرٹیکل 19A کے تحت فنڈامنٹل رائٹ ہے پبلک ایٹ لارج کا کہ جو سب سے لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں ان کی بات. اور دیکھیں جیل کے اندر گیگنگ کرنا. اچھا مجھے وہ بتائیں نا کہ کس طرح سے غصے میں تھے, کیا ہوا کہ ان کو کھانا نہیں ٹائم پہ دیا؟ وہ باتیں سامنے آ رہی تھی کہ ان کو کھانا ڈالا جاتا ہے اس طرح کر کے, وہ انہوں نے بتایا. دیکھیے میں نے جب میری ملاقات ہوئی تھی, جب میری کنٹمپٹ پہ آرڈر ہوئے تھے تو ہم اڈیالہ ملنے گئے تھے, تو میں نے آپ کو باہر آ کے بتایا تھا جو ورڈ وہ یوز کرتے ہیں, انہوں نے کہا مجھے پنجرے میں ویسے بند کیا گیا, 6x8 کا سیل ہے, اور جو رولز ہیں اور جو پریزن رولز کے مطابق قمر جو سزائے موت کے قیدی ہوتے ہیں ان کو 12 گھنٹے بنایا جاتا ہے, اور خان تو سزائے یافتہ نہیں ہے نا, وہ تو انڈر ٹرائل پریزنر ہے, اور دوسرا وہ سپیریئر کلاس پریزنر ہیں, یعنی وہ کیونکہ فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں, تو ایک جیل رولز کے جیل مینول کے مطابق ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ ہو نہیں سکتا. تو وہاں پہ ان کو 10 دن کے لیے 6x8 کے سیل میں بند کر دیا گیا, اور جو کھانا ان کو دیا گیا اس سے ان کو ریفلیکسز ہوئے اور ان کو جو ہے وامٹ ہوا, اور پھر وہ ڈاکٹرز بھیجنے پڑے. تو ان کو 5 قدم کے, دیکھیں وہ 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں, ہی از ایتھلیٹ, تو اگر میرے جیسا بندہ ایکسرسائز کرے نا تو میں فٹیگ ہو جاتا ہوں. جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں جو خان صاحب جیسے ہیں, خان صاحب کے جو معاملات ہیں وہ تو ابھی 2-2.5 گھنٹے 72 نا, لیکن 72 کی ایئرس کی مشین چل رہی ہے اور اپنی ہمت سے چل رہی ہے. تو میں تو بلکہ جیل والوں سے کہا, میں نے کہا دیکھیں پہلا 72 ایئرس کا بابا ہے جو آپ سے اسپتال کی منجی نہیں مانگ رہا, دوائی نہیں مانگ رہا, ڈمبل مانگ رہا, دیتے کیوں نہیں ہو, اس پہ بھی ہمیں کافی ٹائم لگا. تو یہ جو پھر 14 گھنٹے ان کو اندھیرے کمرے میں رکھنا, تو وہ ایک مینٹل ٹارچر ان کے اوپر کیا گیا نا بریک کرنے کے لیے. بٹ مین از اسٹل اسٹینڈنگ ٹال, ان کے اوپر وہ ہمارے اینکر ہیں نا محمد مالک صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ خان جو ہے وہ جیل کھا گیا, یعنی وہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے میں یا جیل بندہ کھا جاتی ہے یا بندہ جیل کھا جاتا ہے. تو خان جیل کھا گیا, خان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, خان انڈیٹڈ ہے, خان بالکل غیر متزلزل ہے, پرعزم ہے, اپنے اسی عزم میں حوصلے میں ہے جس میں وہ ہمیشہ رہتے ہیں, اور وہی چل رہا ہے. انہوں نے جب اتنی لمبی قید تنہائی کاٹی, اس کے بعد جب آئے تو وہیں سے بات شروع کی کہ میں غلامی کے اوپر جو ہے موت کو ترجیح دیتا ہوں, اور جمہوریت اور حقیقی آزادی پہ کوئی ڈیل نہیں ہے. اور میں جس عمران خان کو جانتا ہوں, اگر کوئی شخص اپنے لیے اور عمران خان کی ذات کے لیے بات کرے گا وہ کبھی بات نہیں کرے گا. بات اگر ان کے ساتھ ہوگی تو وہ پاکستان کے لیے ہوگی, پاکستان کی ملک کے لیے ہوگی. دس از دا خان آئی نو فرام ناٹ فرام ناؤ, فرام
पिछले कोई 15-16 सालों से यानी हमने उस खान आप को इन देखा। शॉर्ट उन्हें कोई चीज़ ब्रेक नहीं कर सकी है। मैं नाज़रीन थोड़ा सा समअप कर दूं, फैसल चौधरी साहब जो बता रहे हैं, हमारे तक भी कुछ खबरें पहुंची थी कि अंधेरा कमरा, 5x8 का सेल, फिर वॉक के लिए नहीं निकाला जाता था, घंटों बंद रखा जाता था, फिर 24 खाना, घंटे बिल्कुल, 10 दिन तो बंद कर दिया बिल्कुल। और फिर खाना जिस तरह से दिया जाता था वो एक बड़ा डेरोगेटरी सा हाँ, अमल मुझे था, ट्रीटमेंट जैसे ट्रीटमेंट जिस तरह उस पे खान साहब गुस्से भी हुए। तो डेफिनेटली अभी तक एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को इन तमाम चीज़ों के बावजूद नाज़रीन जहाँ पे रखा गया वहाँ पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इस तरह के, उसमें 8 बैरक्स हैं जहाँ पे खान साहब अभी मौजूद हैं, लेकिन उनमें कोई बंदा नहीं है। आम तौर पे बंदे होते हैं लेकिन उसमें नहीं रखा गया, वजह यह है कि उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिए। तो खान साहब डटे हुए हैं, वो कहते हैं वो फैसल चौधरी, लेकिन वैसे हेल्थ के हवाले से बता दें आप कि राइट नाउ परफेक्ट हैं। नहीं, उनका वो अब दोबारा देखें ना, वो एथलीट आदमी है, वो एक्सरसाइज करते हैं। यार वो कहते हैं कि ये बड़े वो खाने शाने उड़ा रहे हैं वहाँ पे। नहीं तो वो उसके पैसे देते हैं ना, हम लोग उसके पैसे देते हैं फैमिली वाले। खाना क्या खाया जाता खाना वो जो वो चाहते हैं वो उनको मिलता है, देसी हम मुर्ग उसका शुर्ग नहीं मिलता तो है। बिल्कुल पैसे दें तो आपको भी मिलेगा। दैट इज जेल मैनुअल। देखिए जेल का तरीक़ेकार मैं आपको बता दूं, जो खान जो साहब की डाइट तो बता देना मुझे ये नहीं, खान साहब की डाइट जो है वो क्या होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, नाजरीन के लिए भी बता देता हूँ। होता ये है कि एक जेल में एक मेन्यू होता है, उसमें वो एक खाना पकता है। अगर अपने मेन्यू से हट के खाना होता है तो वहाँ पे एक कैंटीन होती है, कैंटीन पे पैसे दिए जाते हैं, पैसे, और उन पैसों से जो आप खाना चाहते हैं आप वो मंगवाते हैं। और जेल वाले, प्रिजन रूल्स के तहत, और सुपीरियर क्लास का जो कैदी है उसका तो वैसे ही खाना उसकी मर्जी का होना है, वो ये एज पर लॉ है। तो वो फिर जो उनकी ख्वाहिश होती है, खान साहब की मतलब वो फ्रूट खाते हैं, वो दही खाते हैं, वो एक हेल्दी खाना खाते हैं। और वो जो देसी मुर्ग हैं, तो मैं तो खुद देसी मुर्गों के अलावा कुछ भी नहीं खाता। आई डोंट ईट ब्रायलर, मैं सेवर नहीं खाता। सो दिस इज़ खान, वी पे फॉर इट, कोई किसी का एहसान नहीं है, हम पे करते हैं और खान के फैमिली पे करती है, हमारे थ्रू हम जाते हैं। खान साहब के हुकूमत ने खाना जो बातें की हैं वो सच हैं कि बकवास। अच्छा, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने ये व्लॉग देखा है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ करने के कोशिश करते हैं और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश होती है। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।